اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آج کچھ تھوڑی سی سیاسی گفتگو۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں۔ وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف صاحب کی لاٹری نکل چکی ہے اور یہ لوگ حکومت سازی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، انتظامات کر رہے ہیں، جو بھی انتظامات ہوتے ہیں۔ مطلب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اب بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، پاکستان کے عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا، لیکن کوئی چانس نظر نہیں آتا تھا ماضی میں بھی اور آج بھی کہ کوئی انہونی ہو جائے گی اور پی ٹی آئی یا عمران خان کو اس کا حق حاکمیت مل جائے گا۔ اگر یہ چاروں طرف سے دروازے بند ہیں اور ہمیں قرضوں کی بھی ضرورت ہے اور قرضوں سے انکار بھی سامنے آنے لگے ہیں، تو ان حالات میں میرے خیال میں نون لیگ کو، شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو یا بلوچستان میں بھی ان کی مخلوط حکومت بن سکتی ہے نون لیگ کی، تو ان کو چانس دیے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے۔ مطلب کل ہی پنجاب اسمبلی کے جو منتخب ارکان ہیں ان کی اسمبلی کے اندر حلف برداری کی تقریب ہوئی، تو تقریب کے بعد جب مریم نواز وہاں سے روانہ ہو رہی تھی ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ابھی نہیں کہہ سکتی، جب بن جاؤں گی اس وقت بات کریں گی۔ حالات ایسے ہیں کیونکہ کل ہوا کیا کہ جب حلف برداری کی تقریب تھی تو ایوان میں نون لیگ کے یا مریم نواز کے جو حامی ارکان ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 201 تھی، اور سنی اتحاد کونسل چونکہ عمران خان کے پی ٹی آئی کے جو آزاد ارکان تھے انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کسی پلیٹ فارم سے آؤ، اور وہ سنی اتحاد میں شامل ہو چکے ہیں، تو اس وقت جب کہ حلف اٹھایا جا رہا تھا 201 ارکان نون لیگ کے تھے اور 98 ارکان جو تھے وہ نون لیگ مخالف تھے، یعنی کہ سنی اتحاد کے تھے۔ اٹ مینس، اس کا مطلب ہے کہ 3 ووٹوں کا فرق تھا، جبکہ ایوان سے 17 ارکان غیر حاضر تھے۔ وہ 17 ارکان کون تھے، کیوں غیر حاضر تھے، یہ سوالیہ نشان تو میں چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ 17 ارکان کون کون ہو سکتے ہیں۔ اور 18واں ایک اور رکن جس نے مریم نواز کے مقابلے میں وزارت اعلیٰ کے لیے، پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، میاں اسلم اقبال صاحب، وہ جیل میں ہیں، اور انہیں بھی یہ جو پنجاب اسمبلی میں حلف برداری کی تقریب ہوئی انہیں وہاں جایا چاہیے تھا، انہیں وہاں موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن انہیں بھی وہاں نہیں لایا گیا۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ 18 ارکان غیر حاضر تھے
اور یہ جو تناسب ہے نون لیگ کا اور سنی اتحاد کونسل کا، یہ 201 اور 98، یعنی کہ 3 کا فرق اس میں نظر آ رہا ہے۔ وفاق میں تو شہباز شریف کی حکومت آسانی سے بنتی نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے حکومت سازی میں ساتھ دے رہی ہے، پنجاب میں بھی دے رہی ہے اور وہاں بھی دے رہی ہے، وفاق میں بھی دے رہی ہے، بلوچستان میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں، انتخاب الیکشن فار سی ایم پنجاب، مریم نواز ورسز اسلم اقبال، تو اس میں ووٹوں کا کتنا فرق آئے گا؟ اگر یہ بہت تھوڑا فرق ہوا تو مریم نواز کے لیے یقینی طور پر بہت ساری مشکلات ہوں گی، لیکن جو حالات جا رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کا اٹل فیصلہ ہے، جو عمران خان اور پی ٹی آئی پر الزامات ہیں، پوری قوم نے کوشش کی، ان الزامات کو نہیں دھویا جا سکا۔ اب ہمیں دعا کرنا چاہیے، کم از کم پنجاب میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے بی بی مریم نواز کو لوگوں کی دعاؤں کی، کہ ان کی یہاں پر حکومت بن جائے اور آسانی سے بن جائے اور اتنی اکثریت سے بن جائے کہ یہ نہ ہو کہ اگر 3 یا 5 ووٹوں کا ایک فرق باقی رہ جاتا ہے تو ان کے لیے حکومت چلانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ تو موجودہ حالات وہ نہیں ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جد و جہد کے لیے تیار ہو جاؤ، آپ مرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ یہ فیصلے جو اٹل فیصلے کہلائے گئے ہیں، یہ یہیں کہ یہیں جوں کہ توں رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے گزارش کروں گا خاور نعیم ہاشمی آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔